أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو ملک میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاة، کہ تم نماز میں کچھ کمی کر لو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ ستائیں گے تمہیں کافر لوگ، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر لوگ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم سلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں 5واں پارہ سورۃ النساء، اس کی آیت نمبر 101 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکام قرآنیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فی الوقت ہمارے اسباق میں احکام سلطانیہ کے مضامین چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حکمران طبقے کو 9 احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے یہ 8واں حکم سلطانی ہے۔ 7 حکم ہم پہلے پڑھ چکے اور یہ 8واں حکم سلطانی ہے۔ پیچھے تھا مسئلہ جہاد کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد مسئلہ بیان ہوا ہجرت فی سبیل اللہ کا۔ اگر اپنے علاقے میں اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، کفار دین پہ نہ چلنے دے رہے ہوں، تو پھر تمہیں اپنا وطن چھوڑ دینا ہے۔ دین نہیں چھوڑنا، وطن چھوڑنا ہے، علاقہ چھوڑنا ہے، ایمان کی پہ سودا بازی نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ جب تم جہاد فی سبیل اللہ میں ہو یا ہجرت میں ہو اور سفر کرنا ہے چونکہ اس کے لیے، تو نماز چونکہ ہر حال میں تم پر لازم ہے، فرض ہے، اور فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ایمان کے بعد فرائض میں سب سے بڑا فریضہ جو ہے وہ ادائیگی نماز ہے۔ فرمایا اگر نماز کا وقت ہو جائے اور تم سفر میں ہو یا تم جہاد میں ہو، تو تمہیں وہاں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے حکم آ رہا ہے کہ عین گھمسان کی لڑائی میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ سر پہ تلواریں چمک رہی ہوں، گولیاں برس رہی ہوں، گولے پھٹ رہے ہوں، اس حال میں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے
نرمی دے دی ہے. فرمایا نماز پڑھنی ہے لیکن تمہارے لیے رعایت دیے دیتے ہیں. رعایت کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو یا کسی بھی دنیاوی سفر کے لیے جاؤ، وہ جہاد کا سفر ہو، وہ تجارت کا سفر ہو، وہ عزیز و اقارب سے ملنے کا سفر ہو، وہ جہاد، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کا سفر ہو، کسی بھی سفر میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز تو تم نے اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے. اور البتہ اتنی بات ہے کہ تمہارے لیے نماز میں ہم تخفیف کر دیتے ہیں، نماز میں تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں. نماز مختصر پڑھ لو لیکن پڑھنا بہرحال ضرور ہے. اسے کہتے ہیں نماز قصر. کیا؟ قصر. قصر نماز پڑھ لو اگر شرعی تقاضے پورے ہیں تو، لیکن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. قصر نماز کیا ہے؟ فرمایا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ. جب تم ملک میں سفر کرو تو تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو، یعنی قصر نماز پڑھ لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ دشمن تمہیں ستائیں گے، کفار تمہیں ستائیں گے. لیکن یہ ستانا یہ قید اتفاقی ہے، اس کا قصر نماز سے تعلق نہیں ہے. قصر نماز کا تعلق سفر کی شرائط کا پورا ہونا ہے. نماز میں جو کمی ہوگی رکعات میں وہ سفر سے تعلق رکھتا ہے، وہ دشمن کے ستانے سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں دشمن کا ستانا بھی اس میں آ گیا کہ اگر تم مختصر نماز پڑھ لو گے فریضہ بھی ادا ہو جائے گا اور دشمن کے مقابلے میں بھی بر وقت تم آ کے موجود کھڑے ہو جاؤ گے، اس طرح دشمن کا ستانا کم ہو جائے گا. چنانچہ فرمایا اذا ضربتم فی الارض، جب تم سفر کرو ملک میں تو فلیس علیکم جناح، جا کے بتائیں تھوڑا سا بڑھائیں، کم ہو گیا. ان فرمایا فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر لو. اب یہ مسئلہ سمجھیے، قصر کے احکامات سمجھیے جی. آگے ایک اور حکم آ رہا ہے اگلی آیت میں، صلاۃ خوف کا. دشمن آمنے سامنے ہے اور خطرہ ہے کہ دشمن ہمارا جانی نقصان کرے گا، جنگ جاری ہے. جاگیں بھائی، جاگ کے بیٹھیں سارے سے. جنگ جاری ہے اور جاری جنگ کے اندر نماز کا وقت ہو گیا تو اس کے احکامات اگلی آیت میں آ رہے ہیں. یہاں ہے کہ تم سفر میں ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کی اہمیت یہاں بیان ہو رہی ہے. فرمایا پڑھنا ضرور ہے، البتہ تمہارے لیے نماز میں نرمی کر دیتے ہیں کہ کم رکعت پڑھ لو، تھوڑی رکعت پڑھ لو. اسے کہتے ہیں قصر نماز. اب قصر نماز میں کئی احکامات ہیں، مسئلہ سمجھ لیجئے. سب سے پہلے تو شرط ہے قصر نماز کے لیے کہ سفر کرنے والا شرعی مسافر ہو. سب سے پہلی بات، شرعی مسافر کب بنتا ہے؟ جب کم از کم 48 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کا ارادہ کر کے سفر کر رہا ہو. 48 میل، اس کے کلومیٹر تقریباً بنتے ہیں 77 کلومیٹر. 77 کلومیٹر جانتے ہیں 77 کی طرح سمجھ آ گئی ہے. 77 کلومیٹر اگر ارادہ کر کے چل پڑا ہے، سفر شروع ہو گیا ہے اور اپنی علاقائی آبادیوں سے نکل گیا ہے. اگر اپنی ابھی علاقے میں جیسے جانا ہے جی حیدرآباد جا رہے ہیں تو اب تو یہ تو 48 میل سے زیادہ کا سفر ہے. حیدرآباد جانا ہے اور ابھی ہیں کراچی میں، چلے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا جناب ناگن چورنگی پہ یا سوراب گوٹ پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اب کہے قصر ہے؟ نہیں، ابھی قصر نہیں ہے.
اپنے شہر کے اندر جب تک آپ موجود ہیں یا شہر کی ملحقہ آبادیوں میں موجود ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں موجود ہیں. ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیجئے، شہر اور مضافات شہر ان سے نکل جانا یہ مسافر بناتا ہے، اسے نکل جانا. اور ایسے ہی مسئلہ ہے جب واپس آئے آپ سفر سے اور اگر شہر میں پہنچے یا شہر کے مضافاتی بستیوں میں پہنچ گئے، جو شہر کے ملحقہ مضافاتی علاقے ہوتے ہیں، جیسے آج کراچی تو کافی آگے تک جا رہا ہے، جہاں تک کراچی کا اطلاق ہوگا، یعنی عرف عام میں ہم جسے کراچی کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو میں کراچی میں بیٹھ کے چونکہ بات کر رہا ہوں، اب یہ درس جاتے ہیں ملکوں تو ہر ایک کے لیے کراچی کا حکم نہیں ہے، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے مسئلہ سمجھیں گے. وہ اپنا شہر یا شہر کے ملحقہ آبادیاں جسے مضافات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اگر واپسی پہ ان میں پہنچ گیا ہے یا شہر کے کسی کونے پہ پہنچ گیا ہے، شہر بھلے کتنا ہی بڑا کیوں نہیں ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا اپنے گھر میں پہنچ گیا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اب اگر آپ آ رہے ہیں اسلام آباد سے اور کینٹ اسٹیشن پہ آپ اترے اور نماز کا ٹائم ہو گیا، آگے اورنگی ٹاؤن آنے تک آپ کو تقریباً 45-40 منٹ مزید سفر کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں نماز آپ قصر پڑھیں گے، آپ کینٹ اسٹیشن پہنچ گئے یا اورنگی ٹاؤن پہنچ گئے، یہ آپ کا حکم دونوں اعتبار سے برابر ہے. ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر میں پہنچ گئے، تو آپ کو وہاں قصر نہیں بلکہ پوری نماز پڑھنا پڑے گی. یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہم نے جب سفر شروع کیا تو اپنے شہر سے اور شہر کی ملحقہ آبادیوں سے جب ہم نکل جائیں گے اور آگے ہمارا کم از کم 77 کلومیٹر سفر یا اس سے زیادہ کا ارادہ ہے تو تب ہم مسافر شمار ہوں گے. اگر 77 کلومیٹر سے کم کا ارادہ ہے تو پھر بھی مسافر نہیں ہے، اور اگر 700 کلومیٹر کا ارادہ ہے لیکن ابھی اپنے شہر کے کسی یعنی اس میں کونے میں موجود ہیں، محلے میں آبادی میں موجود ہیں، تو بھی ابھی ہم مسافر نہیں ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، اگر ہم اتنے سفر کا ارادہ کر کے نکلے 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا، تو راستے میں جتنی نمازیں آئیں گی وہ قصر ہوں گی. وہ کیا ہوں گی؟ قصر ہوں گی. لیکن جب ہم وہاں پہنچ گئے تو اب وہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک شخص ہے وہ یہاں سے سفر کر کے اسلام آباد گیا ہے، لاہور گیا ہے، راستے میں تو ساری نمازیں قصر پڑے گا. جب وہاں پہنچ گیا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ اس نے یہاں 15 دن قیام کرنا ہے یا اسے پہلے لوٹنا ہے. اگر پہلے دن سے ہی 15 دن کے قیام یا 15 سے زیادہ دن کے قیام یعنی کم از کم 15 دن کے قیام کا ارادہ ہے تو وہاں پر پہلے دن سے یہ ایسے ہے جیسے مقیم اور اپنے گھر میں ہے، پہلے دن سے وہاں پہنچتے ہی اس کی نمازیں پوری ہو جائیں گی. اب یہ مسافر نہیں ہے کیونکہ کم از کم اس نے 15 دن کا ارادہ کر لیا، اور جو 15 دن کے ارادے سے کہیں ٹھہرتا ہے یا تو وہ اس کا بن جاتا ہے یعنی وطن اقامت بن جاتا ہے، اس کا وطن اقامت، ٹھہرنے کا وطن. 15 دن سے اگر کم کا ارادہ ہے اس کا کہ نہیں میں 15 سے پہلے یعنی 1 دن یا 14 دن تک بیچ میں کہیں بھی میں واپس چلا جاؤں گا، تو یہ جتنے دن وہاں رکے گا یہ مسافر ہوگا اور نماز کیا پڑھے گا؟ قصر نماز پڑھے گا. اب قصر کیا ہے پہلے یہ بھی سمجھ لیں ساتھ. قصر یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کی کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت. اور یہ ہیں صرف 3 نمازیں. قصر کتنی نمازوں میں ہے جی؟ 3 نمازوں میں، ظہر، عصر، عشاء. ظہر، عصر اور عشاء. فجر بھی پوری پڑھنا ہوگی اور مغرب کے بھی 3 فرائض پورے پڑھنا ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور عشاء کے جہاں 2 فرض پڑھنے وہاں ساتھ 3 وتر بھی واجب ہیں، وہ بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی سفر میں حضر میں مکمل پڑھے جائیں گے. تو اب گویا کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ فجر اور مغرب ان میں قصر نہیں ہے، عصر، ظہر، عصر، عشاء ان میں کیا ہے؟ قصر کا مطلب 4 رکعت والے فرائض کے کتنا پڑھیں گے؟ 2 رکعت پڑھیں گے، اور وتر پورے پڑھے جائیں گے، مغرب کے 3 فرائض پڑھے جائیں گے، فجر کی نماز پوری پڑھی جائے گی سنتوں سمیت.
مسافر کے لیے فجر کی سنتیں چھوڑنا جائز نہیں ہے. یاد رکھنا فجر کی سنتوں کی تاکید اتنا زیادہ ہے. حدیث میں آیا کہ اگر تو کہیں نماز کی نیت باندھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہاں فجر کی سنتوں کی نیت باندھی تو گھوڑوں کا لشکر آ رہا ہے دشمن کا, مجھے کچلتا ہوا چلا جائے گا, تو اس لیے جان بچانا فرض ہے, میں سنتیں چھوڑ دیتا ہوں. تو حدیث میں آیا کہ اپنے بدن کا کچلوانا تو برداشت کر لو لیکن فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنا. اتنا تاکید ہے فجر کی سنتوں کے لیے. باقی جتنی نمازوں میں سنتیں ہیں مؤکدہ, وہ جب آپ مسافر ہوں گے وقت ہو پڑھ لیں تو ثواب ہے, نہیں پڑھا تو گناہ نہیں ہے, یعنی چھوڑ دینے کی اجازت ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیوں کہ جو مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں جب آپ مسافر ہو گئے تو ان کا حکم بھی نفل والا ہو جاتا ہے. کون سا ہو جاتا ہے؟ نفل والا ہو جاتا ہے. پڑھو تمہاری مرضی, نہ پڑھو جان چھوٹ گئی, کیوں پڑھیں گے؟ ہاں بھائی. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہماری قصر نماز ہے یا ہم اکیلے پڑھیں گے, سمجھنا, اگر ہم مسافر ہیں, اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر قصر کرنی ہے. اگر مسافر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ جب سلام پھیرے گا ہم بھی کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے. لیکن اگر ہم وہاں چلے گئے یا راستے میں کسی مقیم امام کے پیچھے ہم نماز کی نیت باندھیں گے, یا جہاں لاہور بیٹھے ہیں اور وہاں, ویسے تو میں نے 10 دن میں واپس آنا ہے, رئیس بھائی کی اکثر شادیاں ہوتی ہیں وہاں, اللہ ان کی اپنی بھی ایک کرا دے. آمین کہو بھائی. رئیس بھائی نے سب سے زور سے آمین بولا ہے. ہاں, سیکورٹی نوٹ کرے. چلیں جی, ماشاءاللہ. تو چونکہ میرے بھائی کا اکثر آنا جانا ہوتا ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. 10 دن میں آنا ہے واپس, ہیں تو مسافر, لیکن وہاں پہ محلے کی مسجد ہے, امام صاحب مقیم ہیں, ان کے پیچھے نمازیں باجماعت پڑھتے ہیں, تو مقیم امام کے پیچھے ان کو 4 فرائض پورے پڑھنا پڑیں گے, ظہر بھی, عصر بھی اور عشاء بھی. البتہ سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے. مسئلہ نہیں بن گیا جی؟ اللہ اکبر. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے. مسافر تھا, اس نے کہا یار نہیں میں تو یہاں رہ رہا ہوں تو کیا ہے اگر میں 4 فرائض اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں 4 فرائض پڑھ لوں تو حرج کیا ہے؟ بہت بڑا حرج ہے. اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کا انکار کر رہا ہے, گناہگار ہو رہا ہے. اللہ کی دی ہوئی چھوٹ کو استعمال نہیں کر رہا, نا قدری کر رہا ہے, لہذا گناہگار. دیکھیں نا کیسا خوبصورت اصول دیا. آپ نے پڑھنی تھی ظہر کی 2 رکعت, لیکن آپ نے کہا جی میں تو یہاں آرام سے پڑھا ہوں, اندر وقت بھی ہے میرا, میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اکیلے ہیں, 4 رکعت پڑھ لیں. یاد رکھنا ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے قرآن کا حکم ہے کہ تم نے اس میں قصر کرنی ہے. کیا کرنی ہے جی؟ قصر کر. ہاں, اس کا آپ کی مسئلہ بھی سمجھ لیں, باریکیاں مسائل میں. آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھ لی اور 2 کے بعد آپ نے اتحیات کیا ہے, جو بیچ کا تشہد کہتے ہیں 2 رکعت کے بعد والا, وہ تشہد آپ نے پڑھا تھا اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جیسے عام ظہر کے 4 فرائض پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے پڑھ لیے. اب وقت اگر موجود ہے, ابھی تک ظہر کا وقت نکلا نہیں ہے, عصر نہیں شروع ہوا, وقت کے اندر اندر اس نماز کا دوبارہ اعادہ کرنا اور 2 رکعتیں پڑھنا آپ کے ذمہ واجب ہے. کیا ہے جی؟ یعنی گویا کہ اس طرح یہ آپ کی نماز درست نہیں ہوئی, دوبارہ آپ کو کتنی رکعت پڑھنا پڑیں گی؟ ہاں, وقت کے اندر اندر اگر موقع مل گیا تو خیال آ گیا, لیکن وقت گزر گیا, عصر کا وقت شروع ہو گیا, مسئلہ کسی نے بتایا, تو اب اس نماز کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ہو گئی نماز. اب یہ شرط یہ ہے کہ وہ درمیان کا تحیات پڑھا تھا, اگر درمیان کا تحیات نہیں پڑھا تھا تو پھر اس کے یہ سب نوافل ہو گئے اور اس کے فرائض نہیں ہوئے. سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی چھوٹ اس کو استعمال کرنا ہے, اسے فائدہ اٹھانا ہے. میاں بیوی سفر کر رہے ہیں, میاں بیوی سفر کر رہے ہیں تو مرد کی نیت کا اعتبار ہوگا, عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. عورت کہتی ہے میں تو یہاں بھائی 15 دن رکوں گی, شوہر کہتا ہے نہیں میں 10 دن میں واپس لوٹوں گا, لوٹنا ہے ہمیں. وہ کہتی ہے میں تو نیت کر چکی ہوں 15 دن کی.
عورت کی نیت کا شریعت کوئی اعتبار نہیں کرتی، وہ شوہر کے تابع ہے. جو نیت شوہر کی ہے، عورت کو اپنے شوہر کی نیت کے تابع چلنا پڑے گا. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اور کہیں تابع ہو نہ ہو یہاں تابع ہو گئی ہے. اچھا جی، ایک تو یہ مسئلہ ہے. اگلا مسئلہ بیچ میں ایک اور ذہن میں آ گیا. بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ایک بچی کی شادی ہو کے لاہور چلی گئی، یا ملتان چلی گئی، حیدرآباد چلی گئی، دور ہے، یعنی اتنا دور ہے کہ وہ مسافر ہو جاتی ہے. راستے میں جب آنا جانا میکے کی جانب ہوگا تو راستے میں تو مسافر ہوگی، لیکن اگر وہ رخصت ہو کے سسرال میں رہتی ہے، رخصت ہو کے کہاں رہتی ہے؟ سسرال میں. جو سسرالی علاقہ اس کا وہیں تھا، دور کا علاقہ جیسے لاہور وغیرہ، تو جب وہ میکے میں ملنے آئے گی، اگر یہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو یہ مسافر ہوگی. کیا ہوگی؟ سگے باپ کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، بھائیوں کے گھر ہیں، عزیز و اقارب کے گھر ہیں. کیا ہوگی؟ اس لیے کہ 100% یہ اپنے شوہر کے تابع ہے، اب یہ والدین کے تابع نہیں ہے. یہ آئے گی ملنے کے لیے. اگر 15 دن کا ارادہ رکھتے ہیں میاں بیوی، یا یہ شوہر کی اجازت سے آئی ہے اور 15 دن کا ارادہ رکھتی ہے، تو پھر تو پہلے دن سے مقیم ہو جائے گی اور نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر اس سے کم رہنے کا ارادہ رکھتی ہے تو پہلے دن سے ہی کیا ہوگی؟ مسافر ہوگی. کیا ہوگی بھائی؟ ہاں، اللہ اکبر. دیکھیں احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بیوی کو شوہر کے تابع رکھا ہے. احکام شریعت، شرعی احکام میں اجازت لینی ہے. مثال کے طور پر اتنا عجیب مسئلہ، عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر گھر میں ہے. فرض روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے، اس کے لیے تو شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ شوہر سے بڑی ذات کا یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جب تک شوہر سے اجازت نہیں لے لے گی نفلی روزہ رکھنا اس کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ نفلی روزے کے لیے تجھے اپنے شوہر سے اجازت لینا پڑے گی. شوہر اجازت دیں گے تو اس کی نفلی عبادت درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اچھا، اس طرح اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، قصر کے بہت سارے مسائل ہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا مسئلہ کیا یاد رکھنا ہے کہ کم از کم 77 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، اور جب اپنے علاقائی آبادیاں چھوڑ کے نکل جائے گا تو پھر یہ مسافر تصور ہوگا، اور راستے کی نمازیں قصر ہوں گی آنے جانے کی، اور وہاں پہنچنے کے ساتھ اس کے ارادے کو دیکھا جائے گا. 15 دن رہنے کا ارادہ ہے تو پوری نماز ہوگی، اور اگر 15 سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو قصر نماز ہوگی. اور بھولے سے یا جان بوجھ کے اگر پوری پڑھ لی ہے تو وہ مسئلہ بتا دیا، وقت کے اندر اندر یاد آ گیا تو لوٹانا اس کا ذمہ، 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. وقت نکل گیا تو نماز درست ہو گئی ہے. اور اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی نیت کا مسئلہ آ گیا. اور ساتھ میں یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ تو مقیم ہیں، آپ کے پاس کوئی باہر کا عالم آیا، آپ کے گھر مہمان بن کے آیا، اور آپ نے اسے کہا جی آپ نماز پڑھائیں، اور وہ ہیں مسافر. ہیں کیا؟ مسافر نے اگر مقیم کے پیچھے نیت باندھ لی ہے تو پوری پڑھنا پڑے گی. لیکن مقیم نے مسافر کے پیچھے، یعنی مسافر اب آگے آ گیا ہے اور مقیم پیچھے ہے، یہاں مسئلہ الگ ہے. مسافر چونکہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا تو پیچھے مقیم ہے، اس نے تو 4 پڑھنی ہے، یہ کیا کرے؟ اب شریعت کہتی ہے کہ جب یہ امام صاحب سلام پھیریں تو مقتدی کھڑا ہو جائے اور اپنی بقیہ 2 رکعت پوری کرے، کیونکہ یہ مقیم ہے. یہ کیا ہے؟ البتہ مسئلہ یہ باریکی والا ہے سمجھنے کا. یہ جو 2 رکعت مقیم اب پوری کرے گا، ان کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پورا کرنے کا طریقہ خوب سمجھیے جی. مسافر امام صاحب سامنے، ہم مقیم ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. امام صاحب نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، ہم کھڑے ہو گئے. اب 2 رکعت ہم نے پوری کرنی ہے، لیکن دونوں رکعت میں ہم خاموشی سے کھڑے رہیں گے اور قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے. سورہ فاتحہ، چونکہ آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا، 7 سورت تو نہیں ملائی جاتی فرائض میں، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی مقدار جتنا 1-2 منٹ لگتے ہیں اس پر، 1 منٹ لگتے، بلکہ آج کل تو جلدی ہو جاتا ہے.
تو کم از کم اتنا جتنا سورہ فاتحہ پہ ٹائم لگتا ہے اتنی دیر یہ خاموشی سے کھڑا رہے گا اور قرات نہیں کرے گا. حکمن یہ امام صاحب کے پیچھے ہے. حکمن کیا ہے؟ ایسا ہے جیسا بھائی امام صاحب کے پیچھے تو نے نہیں پڑھنی تھی فاتحہ، تو ایسا ہی تو جیسے امام صاحب کے پیچھے ہے تو یہ کھڑا رہے گا فاتحہ کی مقدار، پھر رکوع سجود کرے گا تو تسبیحات، تکبیر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، وہ تو پڑھے گا، لیکن صرف کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی ایک مقدار خاموشی سے کھڑا رہے گا. یہ 2 رکعت اس نے یوں پوری کرنی ہے. مسئلہ یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں شریعت نے آسانی دے دی ہے. فرمایا دیکھو کہ اگر تم سفر کر رہے ہو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ملک میں تم سفر کر رہے ہو تو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اگر نماز میں قصر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. آدھی پڑھ لو، یعنی 4 رکعت والے 2 فرائض پڑھ لو اور سنتیں نہ پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے. البتہ فجر کی سنتوں کے بارے کیا مسئلہ سنا جی؟ ہر حال میں، سفر میں، حضر میں، فجر کی 4 رکعت پڑھنا ہوگی. فجر میں کوئی معافی نہیں. فرمایا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خطرہ ہو کہ دشمن یعنی کفار ہمیں ستائیں گے، کفار اگر تمہیں ستائیں پھر بھی تم نے قصر کرنی ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن. سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے جلدی 2 رکعت پڑھ کے آؤ جہاد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہاں جہاد کرنا ہے. فرمایا اب ضروری نہیں ہے کہ جہاد، عام سفر ہو تو بھی تمہیں قصر کی اجازت ہے. قصر کی کیا ہے جی؟ اجازت ہے. یہ مسئلہ بخوبی یاد رکھیں میرے بھائیوں. جب تک اپنے شہر کے کسی کونے پر ہم موجود ہیں تو تب تک قصر نماز نہیں پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے. اور جب باہر سے آ کے اپنے علاقے کی آبادیاں نظر آنے لگیں، جیسے کراچی شہر کی باہر کی آبادیاں نظر آنے لگیں، تو اب سفر ختم ہو گیا. سمجھا گی؟ اب پوری نماز ادا کرنا ہوگی. اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کا مسئلہ بیان کیا ہے. دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور خوف ہے کہ اگر نماز کی نیت باندھی تو دشمن تو موقع سے فائدہ اٹھائے گا کہ کاٹ دے گا، تو کیا کریں؟ چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، نماز پڑھنی ہے. کیسے پڑھیں؟ طریقہ اگلی آیت میں ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے، سفر میں نماز قضا ہو گئی، یہ مسئلہ بھی ضروری ہے. عموماً ہوتی ہیں، ہاں جی، اللہ معاف کرے. سفر میں اگر آپ مسافر تو نماز قضا ہو گئی آپ کی، اور وہ تھی اسی طرح 4 رکعت والی جو قصر پڑھنا تھی، وہاں اپنے علاقے میں آپ گھر میں لوٹ آئے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب وہ میں نمازیں اپنی قضا پڑھوں جو سفر میں رہ گئیں، تو سفر میں جو آپ کی قصر قضا ہوئی تھی گھر میں بھی ان کو قصر ہی قضا لوٹائیں گے. یعنی ظہر والی کی بھی 2 رکعت پڑھیں گے، عصر کی بھی 2 رکعت پڑھیں گے، عشاء کی بھی 2 فرائض اور 3 وتر پڑھیں گے. اسی طریقے سے اب وہ 2 4 نہیں بن جائیں گی. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح اپنے گھر میں اگر آپ کی نماز قضا ہوئی تھی ظہر کی اور وہ 4 رکعت تھیں، آپ چلے گئے حیدرآباد، کہتے ہیں میرے پاس ٹائم بہت ہے، قضا نمازیں پڑھتا ہوں، تو وہاں قصر نہیں ہوگا. جتنا گھر میں قضا ہوئی تھی حضر والی یعنی اقامت والی 4 رکعت وہاں قضا لوٹانا پڑیں گی. اور مسافر ہو کر جتنی قضا ہوئی واپس آ کر اسی طرح مسافر والا حکم لگے گا قضا پر. مسئلہ سمجھ میں آ گیا سارے ساتھیوں کے جی؟